اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمتیں احسان کرنے والوں کے ساتھ قریب رہا کرتی ہے۔ آج ہم ایک مختصر سا وقت میں ایک مسلمان کے ساتھ اس کا برتاؤ کس طرح کرنا چاہیے، ایک مسلمان کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، انشاءاللہ اس پر آج ہم کلام کریں گے۔ یہ عبادتیں، یہ نماز، یہ قیام، یہ ذکر، یہ فکر، یہ روزے، یہ حج، جتنے بھی اسلام کے ارکانی اعمال ہے، بنیادی اعمال ہے، یہ جب بھی بندہ کرتا ہے تو وہ بندہ اپنے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رب العالمین، میری عبادت، میری بندگی، میرا قیام، میرا سارا اعمال تو تیرے لیے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ، تو جتنے بھی اعمال کر رہا ہے وہ سارے اعمال تو اپنے لیے کر رہا ہے، پھر میرے لیے کیا کر رہا ہے؟ ایک اللہ کے پیغمبر تھے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ تو ہی ارشاد فرما دے کہ میں تیرے لیے کیا کروں، کون سا عمل کرنے سے تیرا قرب مجھ کو ملے گا، کون سا کام کرنے سے تو راضی ہوگا، کون سا کام کرنے سے تیری رحمتیں مجھے حاصل ہوگی، کون سا کام کرنے سے تو خوش ہوگا۔ اب اللہ کا جواب سنی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، اگر تو مجھ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو میرے بندوں سے محبت کیا کرو، اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو میرے بندوں سے محبت کیا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو اسی حدیث کو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی موجودگی میں فرمایا، اے بتاؤ سب سے قیمتی عبادت اللہ کی نظر میں کیا ہے، سب سے قیمتی اعمال؟ تو ہر ایک صحابی نے اپنے حسب صلاحیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پہ جواب ارشاد فرمایا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ، نماز جو ہے وہ افضل عبادت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو عبادت ہے، مگر اس عبادت کے ساتھ اور ایک خصوصیات ہے، جس خصوصیات کو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، اور میں نے جو تمہیں سوال پوچھا ہے میرا مقصد وہ نہیں ہے۔ پھر کسی صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ماہ رمضان کے روزے۔ پھر میرے آقا نے یہی جواب دیا، آقا نے فرمایا وہ بھی ایک محدود ہے اور وہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، مگر مخصوص نہیں ہے، ایک خاص نہیں ہے، جس کی طرف میں تمہارے ذہن کو مائل کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایک ایک صحابی الگ الگ سوالوں کے جواب دیتے رہے، کسی نے حج کہا، کسی نے خیرات کہا، کسی نے زکوٰۃ کہا، کسی نے راہ خدا میں جہاد کرنا کہا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جب تمام صحابہ کرام کے ایک ایک جواب کو سننے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب عنایت عطا فرمایا، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، الحب للہ والبغض للہ۔ آقا نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ پہ بہترین عبادت، خلوص والا عبادت جو اللہ بندوں سے چاہتا ہے، بندوں سے طلب فرماتا ہے، بندوں سے اللہ تعالیٰ اس عمل کو کروانا چاہتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ زیادہ پسند کرتا ہے، وہ عمل یہ ہے کہ تم دنیا میں کسی سے محبت کرو تو اللہ کی خاطر، کسی سے دشمنی کرو تو بھی اللہ کی خاطر۔ یہ دو حدیثیں اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی تو میں بات کو آگے آپ تک پہنچاؤں۔ پہلا پیغام جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ میرے لیے بھی کچھ کر، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا وہ کون سا عمل ہے؟ تو اللہ نے فرمایا تو میرے بندوں سے محبت کیا کرو۔
جو آج اس دور میں ہم جو اکثر کیا کرتے ہیں، کہا کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں ہر چیز کرنے کے لیے بالکل سامنے، کوئی ایسا وظیفہ مل جائے جو ہمیں کیا کہتے ہیں جناب 1 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے، ہمیں کوئی ایسا تدبیر، ہمیں کوئی ایسا عمل مل جائے، کوئی ایسا ورد مل جائے جو ہم کر لے تو جناب 100 حج کا ثواب ہمیں مل جائے، کوئی ایسا کام کر لے 100 سال کے گناہ ہمارے معاف ہو جائے۔ ہم ایک شارٹ کٹ میں اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو، جرنی کو آگے بڑھانے کی کوشش تو کرتے ہیں، مگر ہم نے ان ساری چیزوں کو اپنے دل، اپنے دماغ، اپنے ذہن کے مطابق آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جو چیز ہم اللہ کے لیے کر سکتے ہیں وہ چیز یہ ہے کہ تم اللہ کے بندوں سے محبت کرنا سیکھو۔ یہ آج ہمارے پاس تو ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ آج ساری قوم میں سب سے زیادہ نفرت بھرنے والی قوم اگر کوئی ہے وہ مسلمان ہے۔ کسی غیر سے نہیں، اپنوں سے، کسی غیروں سے کرے تو پھر پتہ نہیں کچھ کمال ہو جاتا۔ ہم آج جو حالات چل رہے ہیں دنیا کے، کبھی مسجدیں گرائے جا رہی ہے، بتائیے، مگر ہماری آنکھوں پہ ایک ذرہ برابر بھی آنسو نہیں آتا۔ آج ہماری قوم کا نوجوان پکچر دیکھ کر رونے والا، ڈرامے دیکھ کر رونے والا، کسی ایموشنل سین دیکھ کر رونے والا، مگر ہماری مسجدیں گرائی جا رہی ہے، ہمارے غریبوں کے مکانات گرنے جا رہے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں نہ کبھی آنسو آتا ہے، نہ اس کے بارے میں کبھی آواز نکالتے ہیں، نہ ہی اس کے بارے میں ہم کبھی کسی سے کچھ مانگ کرتے ہیں، نہ ہی اپنی طاقت دکھاتے ہیں۔ اب جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میرے بھائی، جس چیز کو اللہ نے پسند کیا، جس چیز کو اللہ مانگتا ہے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ بندوں کے اندر رائز کرنا چاہتا ہے، جو کام اللہ فرماتا ہے میری محبت حاصل کرنے کے لیے، مجھ کو منانے کے لیے میرے بندوں سے محبت کیا کرو، آج محبت تو دور کی بات، کسی مسلمان کی ترقی ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی۔ غیر اگر کروڑ پتی بن جاتا ہے کوئی آبجیکشن نہیں ہوتا، اس کے ٹکڑوں پہ جا کر پلنے کے لیے تو تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے قوم کا لیڈر اگر ہمارے سگا بھائی ہو، ہمارے گھر پہ رہنے والا بھائی اگر اپنی اللہ کی توفیق سے، اپنی قسمت سے کچھ جد و جہد کرنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد اگر اپنے سماج میں ایک عزت دار آدمی بن جاتا ہے تو ہر انسان کا ٹارگٹ یہی رہتا ہے کہ اس کی عزت کو کس طرح کچلا جائے، اس کی عزت کو کس طرح زمین پر ملا دیا جائے، اس کی عزت کو کس طرح اچھال دیا جائے۔ تو اب بھلا بتائے ہم نے کیا کیا اللہ تعالیٰ کے لیے؟ میدان قیامت میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے دربار پہ جانا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ تیری عبادتوں پر نظر ڈالے گا، جہاں پاک پروردگار عالم تیرے اعمال کی طرف نظر کرم ڈالے گا، وہی اللہ یہ بھی فرمائے گا، اے میرے بندے یہ تو بتا میری محبت حاصل کرنے کے لیے تو نے میرے بندوں کے ساتھ کیا کیا تھا، تو نے میرے بندوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا کبھی ان کا خیال کیا، ان کی مدد کی؟ وہ تمہارے لیے ضرورت مند تھے، وہ تمہاری چاہت پر، تمہاری امید پر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، کیا کبھی تو نے اس کا خیال کرنے گیا؟ تو کھا کر سڑا کر فریج میں نالی میں پھینکتا تو رہا، مگر تیرے پڑوس میں رہنے والا غریب بیچارہ کئی دن تک جن کے گھروں پہ چولہا تک نہیں جلتے رہے، باسی کھانا کھا کر اپنی زندگی کو گزارتے رہے، ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ یہ اللہ فرماتا قرآن پاک میں اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنوں کے ساتھ قریب ہے، محسنوں کے قریب ہے۔ یہ محسن کسے کہا جاتا ہے؟ محسن اسے کہا جاتا ہے جو ایک مسلمان ہو کر دوسرے مسلمان کا خیال کرے۔ تھوڑی توجہ کے ساتھ آج کی گفتگو بالکل نرم دل کے ساتھ اور رحم دل کے ساتھ سننے کی کوشش کیجیے گا۔ ہم بار بار کہا کرتے ہیں اگر آپ کا دل اتنا بڑا نہیں ہے تم کسی کی مدد کر سکو، آپ کا دل اتنا بڑا نہیں ہے کہ تم کسی کے لیے اپنی جان کی قربانی دے سکو، آپ کا دل اتنا بڑا نہیں ہے کہ کسی کا تم خیال کر سکو، آپ کا دل اتنا بڑا نہیں ہے، آپ کے اندر اتنی سخاوت بھی نہیں ہو سکے کہ اپنے نوالے میں سے 10 نوالا اپنے لیے چھوڑ کر 1 نوالا کسی غریب کو دے دیا کرو،
کم سے کم ہم اور آپ اتنا تو ضرور کر سکتے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اپنا تعلق اچھا قائم کر کے رہ سکے. کیا اس کے لیے پیسہ لگے گا؟ کیا بڑوں کی عزت کرنے کے لیے پیسہ لگتا ہے؟ کیا چھوٹوں پہ شفقت کرنے سے پیسہ لگتا ہے؟ کیا بڑوں کو عزت دینے سے ہمارے پاس ہماری عزت گھٹ جاتی ہے؟ کیا ہم کوئی بڑا آدمی آ جائے تو اس مسکرا کر سلام کرنا، اپنا رویہ، اپنا ریلیشن شپ کو کسی سے اچھا قائم کرنا، کسی مسلمان کو دے کر اپنے دل کے اندر خوشی پیدا کرنا، کیا ہمیں اس کے لیے کوئی پیسہ لگتا ہے؟ مگر ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے. کسی مسلمان کو دیکھ کر اگر کوئی مسکرا بھی دینا، سامنے مسکرائے گا مگر دل سے اس کے حق میں وہ برا سمجھے گا، جو منافقین کی علامت ہے. حضرات تھوڑی بالکل تلخ جملے تھوڑا سننے کی کوشش کیجیے گا. آج ہماری قوم کا برا حال جو دنیا پہ ہو رہا ہے، ان سارے برا حالوں کا جو سبب ہے، ان سارے برے حالوں کی جو وجہ ہے وہ ہم اور آپ ہے. آپ ادھر دیکھیے، تھوڑا دھیان سے دیکھیے. آپ